السلام علیکم۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ کامن مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور اس کو نماز بھول جاتی ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جیسے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ابھی پوری بھی نہیں ہوئی ہوتی، 3 رکعتیں پڑھ کے سلام کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ 5 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو میں نے جب تک اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا بخاری، مشکوٰۃ، صحیح مسلم سے، تو مجھے اس کا بہت ہی اچھا حل ملا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ جو ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں، ہمارے لیے تمام مشکلات کا حل بھی بتا دیا ہوا ہے۔ اور بخاری میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فردر ڈیو کیے بغیر کہ یہ ہے حدیث نمبر 1231، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گرز مارتا بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں سن پاتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ کر نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے، فلاں فلاں چیز یاد کر جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی کو معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ یہ اس حدیث نے میری زندگی بہت آسان کر دی ہے، یقین کریں۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ یہ ہے کہ اگر بھول جائے کہ بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے، تو آپ نے فرمایا، غرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ سے غرض کیا گیا، آیا نماز میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ غرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تب نماز مطلب کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ زیادہ رکعتیں پڑھ لیں تو 2 سجدے کریں، اور اگر آپ بھول جائیں کہ آپ نے کتنی پڑھی ہیں رکعتیں، تو آپ تب بھی سہو کے 2 سجدے کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو فائدہ دے گی یہ حدیث، کیونکہ مجھے تو اس حدیث نے بہت فائدہ دی ہے، اور اگر میرے بولنے میں اور پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔